نماز کے احکام، نماز کی 11 واجبات اگر ترتیب و موالات کو بھی شامل کریں، 11 واجبات. نماز کی کتنی واجبات ہیں؟ کتنی؟ سب شک کے ساتھ نہ کہیں، یقین کے ساتھ کہیں. اب آئے 5 رکن ہیں. رکن نماز کتنے ہیں؟ نیت، دوسرے تکبیرۃ الاحرام، تیسرے قیام متصل بالرکوع، ٹھیک ہے جی. 4 رکوع، 5 سجود یا سجدہ. ٹھیک ہے جی. آپ نماز کے 5 رکن ہیں، رکن اور غیر رکن. نماز کی کتنی واجبات ہیں؟ 11. ان 11 واجبات میں سے 5 رکن ہیں، باقی غیر رکن ہیں. رکن اور غیر رکن میں فرق کیا ہے؟ سب کی توجہ ہے. واجبات 11 ہیں لیکن ان میں رکن 5 ہیں. رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے یا جان بوجھ کے اگر چھوٹ جائیں تو نماز باطل، نماز چلی گئی، اب آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. غلطی سے بھی اگر چھوٹ جائیں. لیکن جو غیر رکن ہیں، واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہے، تو پھر تو اس کے بعد سجدہ صاحب ہیں، جو بھی احکام ہیں، بہت سے احکام ہیں اس کے، تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ غلطی سے چھوٹ گئے ہیں. لیکن نماز ہو جاتی ہے غلطی سے اگر چھوٹ جائے، کیونکہ وہ واجب ہیں لیکن غلطی سے چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں. سب کی توجہ ہے نا. لیکن 5 رکن ہیں. رکن یعنی ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے غلطی سے چھوٹ جائے چاہے جان بوجھ کے. پہلے ہے نیت. ایک آدمی نے فوراً جلدی سے شروع کر اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اب نماز کے دوران سوچا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، میں ظہر شروع کی ہے، پڑھ چکا تھا، نہیں، کچھ نہیں پتا اسے. اس کی نماز ہو گئی؟ اس کی نماز نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. تو پہلی چیز ہے نیت. دوسری ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. احرام جو چیزیں حرام کر دے. کیا کیا حرام کر دیتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا نماز کے لیے پہلا اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یہ صرف تکبیر نہیں ہے، یہ ہے تکبیرۃ الاحرام. یہ کئی چیزیں تم پہ حرام کر دیتی ہے. کیا کیا حرام ہو جاتا ہے انسان پہ؟ چلنا پھرنا، آپ کھڑے رہو، اللہ کی بارگاہ میں ہو. کھانا پینا حرام، اب نہیں کھا سکتے. حلال بھی نہیں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہو. بولنا گفتگو کرنا، صرف اب نماز پہ توجہ دو، بولنا چلنا حرام. یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. پہلا کیسے کریں گے؟ مستحب ہے، ویسے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن سنت نبی یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے، قبلہ رو کیا جائے، اور اتنا بلند کیا جائے جتنے کان بلند ہیں. اللہ اکبر. فصلی لربک وانحر، بعض نے لکھا قیل، علامہ طباطبائی نے لکھا المیزان میں وقیلا، اس سے مراد ہے کہ گردن تک ہاتھوں کو بلند کرو. اللہ اکبر، کم از کم اتنا ہاتھوں کو بلند کرو، یا کانوں تک لے جاؤ. اللہ اکبر. ہاتھ سب انگلیاں بند ہوں اور انگوٹھے کھلے ہوں، اور قبلہ رو ہو. سب توجہ ہے؟ قبلہ رو ہو. یہ نہیں اللہ اکبر ایسے نہیں ہے، ہاتھ سیدھے اللہ اکبر. سب ہے توجہ؟ ہاں سیدھے رکھیں. مولا سے پوچھا مولا یہ ہاتھوں کو سیدھا رکھنا کیوں ضروری ہے؟ مولا نے کہا جب قسم کھاتے ہو عدالت کے اندر تو کیسے قسم کھاتے ہو؟ کہا قسم کھا کے کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. قسم کھاتے ہیں. شروع سے اسلام میں شہادت دینے والا قسم کھا کے کہتا تھا میں، اسی کو کہتے ہیں انڈر اوتھ، میں اب گواہی دے رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں، سب کچھ سچ کہوں گا. مولا فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لو. دنیا سے پروردگارہ میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا. اللہ اکبر. تو سب سے بڑا، دنیا نہیں. کہ دنیا کی کوئی شے بڑی نہیں ہے، صرف خداوند متعال. اللہ اکبر. سید الشہداء کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. تو کسی نے کہا مولا ہم تو تصور کر ہی نہیں سکتے. کہا پھر اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ تصور کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو دیکھنا سے مراد جسم نہیں ہے، یعنی رحمت پروردگار، یعنی خدا سے میں معراج میں آیا ہوں، ملاقات میں آیا ہوں. لقاء اللہ ہے نماز. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر یہ تکبیرۃ الاحرام. اس کے بعد قیام متصل بالرکوع. قرات ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے. واجب ہے لیکن واجب رکنی نہیں ہے، واجب رکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کی توجہ ہے. قرات سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا واجب ہے، نماز کا جز ہے. صرف و صرف یہ معاویہ نے اسلام میں ایک ایسی نماز رائج کی جس میں بسم اللہ کو نکالا گیا. اور جناب صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب امیر نے جب پہلی نماز پڑھائی اپنی خلافت کے بعد، ظاہری خلافت کے بعد، تو سارے صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ پیغمبر کے بعد وہ نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھتے تھے.
آج وہ دوبارہ ہم نے نماز پڑھی ہے جو پیمبر پڑھتے تھے. تو اب جناب ختمی مرتبت والی نماز وہی ہے کہ اس میں بسم اللہ بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے نماز شروع کی تکبیرۃ الاحرام, اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر میں مغرب اور عشاء میں پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز سے نماز کا, پہلی 2 رکعت فاتحہ اور دوسرا سورہ اونچی آواز سے پڑھنا بالجہر. کیسے کہ انسان جو قریب میں ہو سن سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی اونچی آواز سے. ایک ہوتا ہے نا سرگوشی, وسپر کرنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر و عصر میں بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے, مومن کی علامات میں سے 5 ہیں. مومن کی علامات کیا کیا ہیں؟ 5 علامات. الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمیشہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے مومن. تختم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ضرور ہوگی. زیارت الاربعین, سید الشہداء کی 40 پہ نہ بھی جا سکے تو دور سے بھی زیارت ضرور پڑھے گا. الصلاۃ 51, 51 رکعت دن میں نماز پڑھے گا. نہ بھی پڑھ سکے تو چلیں کبھی کبھی پڑھیں. اور التعفیر بالجبین, خاک کربلا کے اوپر سجدہ بجا لائے گا. خاک کربلا پہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی سے سب سے پہلے سجدگاہ امام سجاد نے بنائی تھی, اس کے بعد پھر علامت بن گیا. یہ 11ویں امام کی حدیث ہے, وقت نہیں ہے. قیام متصل پہ رکوع, فاتحہ پڑھیں گے, دوسرا سورہ پڑھیں گے, اس کے فوراً بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع سے پہلے تھوڑی سی دیر قیام واجب ہے. توقف اس کو کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع, رکوع سے بالکل پہلے قیام. یعنی انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ اکبر, ایک لحظے کا صرف قیام, فوراً رکوع میں چلے جائیں. ایک لحظے کا قیام ہے قیام متصل بالرکوع, تھوڑی سی دیر سکون میں کھڑے رہیں, ٹھیک ہے. رکوع میں جائیں, ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ کہنا واجب ہے, یا اگر نہ کہہ سکے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ 1 مرتبہ, یا سبحان اللہ 3 دفعہ واجب ہے رکوع کے اندر. سب کی توجہ ہے؟ تو 3 مرتبہ رکوع کے اندر آپ کہیں گے, رکوع واجب ہے. رکوع کے اندر 1 مرتبہ پہنچ جانا, ذکر اگر نہیں بھی کر سکا تو پہنچنا رکوع میں اور واپس آ جانا, یہ ہے رکن. اور جو ذکر ہے وہ واجب ہے لیکن رکن نہیں. اگر غلطی سے کوئی ذکر بھول جائے, رکوع کر لیا تب بھی نماز صحیح ہے, بعد میں سجدہ سہو کرے گا. لیکن اگر رکوع نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بات واضح ہے؟ رکوع میں کتنا جھکنا ہے؟ مردوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں اور پشت بالکل سیدھی ہو کہ اگر پانی گرے تو رک جائے. میں رکوع میں جا رہا ہوں. رکوع کے دوران اپنی نگاہوں کو دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھیں. جب قیام میں ہیں تکبیرۃ الاحرام کہیں, نیت کرتے ہوئے ہمیشہ سجدگاہ پہ رکھنا. سب کی توجہ ہے؟ ہر جگہ پہ مستحب معصوم نے بتایا کہ کب کس چیز کو دیکھیں. نیت کرتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام, قرات کرتے ہوئے سجدگاہ کو دیکھیں گے, رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان میں. جب کھڑے ہو جائیں پھر دوبارہ سجدگاہ کو. سجدے میں جائیں گے تو آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں, معصوم نے اجازت دی ہے, یا پھر ناک کے کونے کو دیکھنا مستحب ہے سجدے کے دوران. اور جب تشہد اور سلام پڑھیں گے تو دامن میں دیکھنا, اپنے جھولی میں دیکھنا. پوچھا معصوم سے کیوں؟ کہا کہ نماز مکمل ہو گئی پھر بھی میرا دامن خالی ہے. تو انسان اپنے دامن میں دیکھتا رہے, مستحب ہے. یا سجدگاہ کو دیکھے یا دامن کو دیکھے, مستحب ہے. یہ ہے کل نماز کے ارکان. اب سجدے, 2 سجدے ملا کے ایک رکن بنتے ہیں. اگر انسان ایک سجدہ بھول جائے 1 رکعت کے اندر تو آیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی. اس کے بعد انسان نماز کے بعد 1 سجدے کی قضا کرے گا اور 2 سجدہ سہو بجا لائے گا, کیونکہ 2 سجدے مل کے ایک رکن ہیں. اگر انسان نے 2 الگ الگ رکعتوں میں 2 الگ الگ سجدے چھوڑ دیے تو اب اس کی نماز باطل ہے, کیونکہ اب اس کے پورا ایک رکن اس سے چھوٹ گیا ہے. بات واضح ہے؟ 2 سجدے مل کے ایک رکن بنتے ہیں. سب کی توجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ابھی. انشاءاللہ یہ ہے 5 رکن. اس کے علاوہ آپ سن لیجئے کون کون سی چیزیں ہیں غیر رکن. قراءت, جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قراءت, وہ چھٹا قراءت, ٹھیک ہے, رکن نہیں ہے لیکن واجب ہے. اب آپ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں, سب کی توجہ ہے؟ مولانا رکوع میں چلے گئے ہیں, آپ پیچھے سے آئیں گے, شریک ہونا چاہتے ہیں جماعت میں, کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ, 1 مرتبہ آواز دیں گے. یا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ مولانا کو سمجھ میں آ جائے کوئی بھی جماعت میں آنے والا ہے, مجھے اس کے لیے انتظار کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین,
عربوں کی عادت ہے وہ اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تھوڑا سا سجدہ اگر اپنا رکوع طولانی کر دیں گے میں بھی شریک ہو جاؤں گا. اب لیکن مستحب ہے کہیں یا اللہ ایک مرتبہ یا اللہ کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی یہ کوئی شریک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ نیت تکبیرۃ الاحرام، میں 4 رکعت ظہر کی پڑھتا ہوں واجب قرآن، اللہ اکبر، قیام متصل برکوع، اور رکوع میں شریک ہو گئے اور پھر سجدہ. تو آپ کا کوئی بھی رکن نہیں چھوٹا، اس لیے آپ کی نماز جماعت ہو گئی. قراءت چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز جماعت میں 5 رکن پورے ہو رہے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ تو اب اگر انسان کے رکن پورے ہوں تو نماز جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ قراءت فاتحہ دوسرا سورہ چھوڑ دے کیونکہ نماز جماعت میں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد قراءت کے علاوہ انسان کا رکوع سجود کے اندر ذکر کرنا واجب ہے، لیکن واجب رکنی نہیں ہے، واجب غیر رکنی ہے. رکن نہیں لیکن واجب ہے. سب کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ 3 دفعہ کہنا رکوع یا سجدے میں، یا رکوع میں کہنا سبحان ربی العظیم وبحمدہ 1 دفعہ، یا سجدے میں 1 دفعہ کہنا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 1 دفعہ. صلوات کا پڑھنا مستحب ہے، محمد وعلی محمد پہ صلوات کا پڑھنا رکوع و سجدے میں مستحب ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو واجب آ جاتی ہے وہ ہے ذکر کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر تسبیحات اربع کا پڑھنا. تسبیحات اربع 4 تسبیحات جن کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سورہ فاتحہ کا، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں. 3 مرتبہ تسبیحات اربع یا 1 دفعہ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، دونوں میں، لیکن افضل تسبیحات اربع ہیں. یہ ہو گیا. اور پھر ہے تشہد، دوسری اور آخری رکعت میں تشہد کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات کا تشہد میں پڑھنا واجب ہے شیعہ سنی سب فقہ کے اندر. یہ کم از کم آپ کے لیے جو رکوع سجود تشہد اور سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک سلام کا واجب ہے، اور مستحب اور بھی ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے کہیں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام. یہ ہے آپ کی کل نماز. اس کے بعد 3 تکبیریں واجب نہیں ہیں، لیکن پیغمبر نے اپنے آخری حج میں پوری امت کو وصیت کی کہ یہ 3 تکبیرات میری یاد ہیں، جب تک رہنا میری اس یاد کو باقی رکھنا. جب سلام دے دو تو اس کے بعد 3 تکبیرات یہ میری یاد ہیں. پیغمبر کی سنت ہے، رسول خدا ہمیشہ جب نماز مکمل کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد صلوات پڑھنا پیغمبر اور کیا، کیونکہ ہم 3 تکبیریں پیغمبر کی یاد میں کہتے ہیں، اس لیے اس کے بعد صلوات پیغمبر پہ بھیجتے ہیں. بات واضح ہو گئی سب لوگوں کے لیے؟ اب یہ یاد رسول خدا ہے، اس لیے ہم یہ 3 تکبیرات بالکل ترک نہیں کرتے. پیغمبر نے بہت زیادہ تاکید کی. قنوت سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ، پیغمبر نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. کیوں؟ پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول خدا نماز میں سب سے زیادہ کس فعل کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے کہا طولانی قنوت کا، بہت طولانی قنوت کا. کچھ نہ یاد ہو تو کم از کم ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ 1 دفعہ کہہ دو. اور سب سے افضل کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کچھ نہ یاد ہو تو بچوں کو صلوات اچھی طرح سے سکھا دیں کہ وہ قنوت میں صلوات ضرور پڑھیں. بات واضح ہو گئی؟ ہمیشہ سجدہ شکر طولانی ہے. میں جلدی آپ کو خلاصہ کر کے طولانی اور مختصر دونوں بتا دیتا ہوں. اگر کہیں کچھ نہ کر سکیں تو فوراً سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ کہیں شکرن للہ، شکرن للہ، پروردگارہ تیرا شکر، تو نے توفیق دی نماز مکمل کر لی. میں 1-2 اور باتیں جلدی کہہ دوں. جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، تو سجدے سے اٹھ کے ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ آپ سجدے میں گئے، اس کے بعد کہا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب سب سے اللہ کا قرب سجدے میں ہوتا ہے تو اس کے بعد استغفار کیوں کہتے ہیں؟ مولانا کا اس لیے استغفار کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں سجدے سے باہر آ گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، پھر سجدے میں جا رہا ہوں. کا سجدے سے کیونکہ اٹھ گیا تھا اس لیے استغفار کیا، پھر واپس جانا مستحب ہے. اب آپ جب سجدہ شکر کریں تو شکر للہ 3 دفعہ مستحب ہے. تفصیلی سجدہ شکر اب سن لیجئے جو ائمہ علیہ السلام بجا لاتے تھے. مستحب یہ ہے کہ سجدے میں 7 ارکان، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو 7 اعضاء کا زمین پہ ہونا
واجب ہے. کون کون سے 7 اعضاء؟ دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں. ان کو فولڈ نہیں کریں گے، سیدھا رکھیں گے. ٹھیک ہے، پاؤں کی انگلیاں اور پیشانی. اسی لیے واجب ہے جب انسان مر جاتا ہے تو غسل کے بعد اسے حنوط دیا جائے. حنوط کافور سے دیا جاتا ہے مردے کو. وہی جو 7 ارکان سجدے کے ہیں انہی پہ حنوط ملا جاتا ہے، پیشانی پہ، ہتھیلیوں پہ، دونوں گھٹنوں پہ اور دونوں پاؤں پہ. یہ حنوط بھی واجب ہے. اور مستحب یہ ہے کہ میت کی پیشانی پہ کافور کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا بھی ڈال دی جائے. سجدہ شکر کے اندر مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے اعضاء کو زمین پہ ایسے رکھے جیسے اس کی کوہنیاں بھی اور سب کچھ زمین پہ آ جائے. اس کا سینہ اگر زمین سے قریب ہو، جیسے نارمل سجدہ ہوتا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ بالکل انسان زمین پہ ایسے پڑ جائے، ناک بھی زمین پہ ہو، پیشانی بھی. 100 دفعہ یا 300 دفعہ العفو یا عفواً عفواً 100 دفعہ کہنا پہلے پیشانی پہ. پھر اس کے بعد دائیں رخسار کو رکھیں گے یا اللہ یا ربا ہو یا سیدہ ہو 3 دفعہ. پھر 3 دفعہ بائیں رخسار کو رکھیں گے خاک شفا پہ یا سجدگاہ پہ، کہیں گے یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو. پھر پیشانی رکھیں گے، کہیں گے یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو 3 دفعہ. پھر کہیں گے 100 دفعہ یا 3 دفعہ شکرا للہ. پھر یہ دعا پڑھیں گے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب غیرک یا مولا. یہ لکھ کے دے دوں گا 3 دفعہ. اور یہ ہو گیا آپ کا سجدہ شکر. 14 دفعہ ایک سانس میں یا وہاب پڑھنا مستحب ہے. انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ہمیشہ مستغنی رہتا ہے. یہ آپ کا سجدہ شکر ہے.